بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعینوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ تو آج جس ٹاپک کو میں لے کر آیا ہوں وہ ہے مسئلہ ختم نبوت۔ اس کی تمہید میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا، پھر اس مسئلے کو قرآن کی روشنی میں آپ کو بیان کروں گا۔ ایک سروے کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت 195 ممالک ہیں۔ 195 ممالک میں بسنے والے جو لوگ ہیں نا، موجودہ سروے کے مطابق 4200 مذاہب کے زیر تابع زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے جو عقائد ہیں ان 4200 مذاہب کے مطابق ہیں۔ دنیا کے 5 سب سے بڑے ریلیجن، دنیا کے سب سے بڑے 5 مذہب وہ ہیں۔ نمبر 1 پر ہے عیسائیت، دوسرے نمبر پر ہے اسلام، تیسرے نمبر پر ہے ہندوازم، چوتھے نمبر پر ہے بدھ مت، اور 5ویں نمبر پر ہے یہودی۔ عیسائی جو ہے نا جی، پوری دنیا کی آبادی کا 32% ہے، اور مسلمان پوری دنیا کا 25% ہے۔ اسی طرح ہندو 15% ہے، بدھ مت جو ہے جو وہ 7% ہے، اور یہودی 0.2% ہے۔ آگے بڑھنے سے بیشتر میں یہ وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے۔ میں ایک سیدھا سادہ سا مسلمان ہوں، قرآن کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور کو فرقہ واریت کے بارے میں تو قرآن نے اپنے نبی سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کا ان کی فرقوں والے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم للہ ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ یہاں اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، جن لوگوں نے دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، گروہ بندی کر لی ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا معاملہ آپ اللہ کے ہاں سپرد کر دو، اللہ انہیں بتا دے گا کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے۔ دوسرے مقام پر سورۃ روم آیت نمبر 31-32 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ كَانُوا شِيَعًا۔ دیکھو لوگو، تم ان مشرکین کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین کو کر دیا تھا ٹکڑے ٹکڑے اور ہو گئے تھے فرقہ فرقہ۔ کلو حزب بما لدیہم فارغون، ہر فرقہ اس تعلیمات کے اندر خوش تھا جو اس کے پاس تھی۔ آج اسلام کی کیفیت یہی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں جو فرقہ واریت کو تقویت دینے کے لیے ایک روایت پیش کی جاتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم کے 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ آپ جس مرضی فرقے سے یہ بات پوچھ لیجئے، وہ کہیں گے کہ وہ جنتی فرقہ ہم ہیں۔ اگر ہم ان آیات کی روشنی میں اس روایت کو پرکھیں تو اس کی حالت کمزور پڑ جاتی ہے کہ جس نبی نے ساری زندگی ولا تفرقوا کی تبلیغ کی ہے، پھر اللہ بھی آپ کو حکم یہی دیتا ہے کہ آپ کا فرقے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس امت کے اندر جو ہے نا وحدت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، ساری زندگی اسی بات کی آپ نے سٹرگل کی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی اس امت کو وحدت ایک یکجا کر کے دکھے تھے۔ ختم نبوت جو ہے کہ میری بصیرت کے مطابق دین کی اصل اور اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے میں اسے اپنا فریضہ سمجھتا ہوں اس مسئلے کو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں نہ کسی سے بحث کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی سے جھگڑا کرنا چاہتا ہوں۔ اس مسئلہ ختم نبوت کو میں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نبی اور رسول کی ڈیفینیشن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر جو ہمارے ہاں ایک نظریہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جب نبی رسول کا فرق پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتی ہے۔ نبی جو ہوتا ہے نا وہ صاحب کتاب نہیں ہوتا، وہ پچھلی شریعت کو جو ہے ابلاغ کرتا ہے۔ اس نظریے، اس سوچ کا فائدہ جو ہے نا قادیانی نے اٹھایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ میں رسول نہیں ہوں، میں نبی ہوں، بلکہ وہ کہتا تھا میں ذلی نبی ہوں۔ ذل کہتے ہیں عربی زبان میں سائے کو، جیسے مثال کے طور پر پرانے بادشاہوں کو لوگ ذل سبحانی کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا سایہ ہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک ذلی نبی ہوں، تو میں نے شریعت محمدی کا ابلاغ کرنا ہے۔ جبکہ قرآن کی میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 213 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء جو تھے نا وہ صاحب کتاب تھے۔
سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی تھی۔ کتاب جو ہوتی تھی ایک نبی کی، ایک رسول کی سند ہوتی تھی کہ اسے اللہ کی طرف سے ایک ڈیوائن نالج وحی کی صورت میں مل رہا ہے۔ عربی زبان میں، اب میں نبی کو عربی کی زبان میں آپ کو ڈیفائن کروں گا، نبی کہتے کتنے؟ عربی زبان کا ایک مادہ ہے نباؤن، اس کے بنیادی معنی ہے خبریں دینا، اسی سے لفظ نبی بنا ہے۔ یہودی میں نبی ہیکل ہوا کرتا تھا جو پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا، اس لیے نبی کی جو ٹرانسلیشن انگلش میں کی گئی وہ پروفٹ کی گئی، اسی سے لفظ ہے پروفیشیز، پیشن گوئیاں کرنے والا۔ لیکن یہاں عربی لغت کے مطابق نبی انسانوں میں منتخب کیا ہوا ہے کہ ایسا بندہ ہوتا ہے جسے اللہ کی طرف سے براہ راست وحی کا علم ملتا ہے، ڈیوائن نالج ملتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم ویوحی الیہ، کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، آپ پر وحی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہاں اس چیز کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح انسان ضرور تھے، ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو براہ راست اللہ سے وحی کا علم لیتا ہے، اس علم کو وہ شخصیت جب لوگوں تک پہنچاتی ہے، اس کا ابلاغ کرتی ہے، اس کا یہ فریضہ رسالت کہلاتا ہے۔ یعنی نبی اور رسول ایک ہی شخصیت کے دو منصب ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ نبوت کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر اختتام ہو جاتا ہے، نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب کوئی بھی شخص آپ کے وصال کے بعد دعویٰ نبوت یا دعویٰ نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ باطل ہے، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے قرآن حکیم کی روح سے۔ کیوں؟ بیسیکلی ہم نے جو ہے نا جی اس لفظ کو سمجھا نہیں۔ عربی زبان میں تھوڑا سا میں اور میں اسے ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ عربوں کے ہاں جب ایک کھیت کے اندر ہل چلا کر جب اس پر بیج بویا جاتا تھا اور پہلا پانی جو لگا دیا جاتا تھا وہ مٹی جم جاتی تھی، بیج اس میں دب جاتا تھا، اسے وہ عربی زبان میں کہتے ہیں ختم الزرع، کہ اب یہ زراعت ختم ہوگی، اب اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی، نئی زراعت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح ختم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ براہ راست وحی کا علم ملنے کا سلسلہ اب بند ہو گیا، اب کسی دوسرے شخص کو یہ نبوت نہیں مل رہی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ 58 پر لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے ہندوؤں کے اوتار مہاراجا کرشن ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا، ہندوؤں میں اس کی یہ بات نہیں چلی، اس نے پھر ہٹ کر یہ جو ہے نا یہ وار مسلمانوں کے عقیدے پر کیا۔ ہمارے جو مسلمانوں میں سے چند لوگ تھے جن کے عقائد ان کے کمزور تھے جو اس پر ایمان لے آئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں فوت ہوا، اس کے بعد حکیم نور الدین اس کا جانشین بنا۔ اس کی زندگی میں اختلافات شروع ہو گئے تھے ان کے درمیان، پھر ان مرزائیوں کے دو فرقے بن جاتے ہیں، ایک قادیانی فرقہ اور ایک لاہوری فرقہ۔ قادیانی فرقے کا جو بانی تھا مرزا بشیر الدین تھا اور لاہوری فرقے کا جو بانی تھا مولوی محمد علی تھا۔ یہ تو ان کی ڈیفینیشن، ان کے صورتحال میں نے آپ کو بتائی۔ اب میں آپ کو قرآن کے ٹھوس دلائل دینے جا رہا ہوں، ان آیات پر غور کیجیے گا اور پھر خود فیصلہ کیجیے گا کہ کوئی بھی شخص اگر دعویٰ نبوت یا دعویٰ رسالت کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا ظلم کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو سب قرآن حکیم کی بڑی مشہور آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ جو ہیں جو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ان پر آ کر نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آخری اینٹ نبوت کی جو عمارت میں لگنی تھی وہ آپ کی صورت میں آ کر لگ گئی۔ پھر سورۃ اعراف آیت نمبر 198 میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے ساری دنیا کے لوگوں، پوری دنیا کی انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے رسول بھیجا گیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، ساری دنیا کی انسانیت کے رسول ہیں۔ قرآن میں بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں، ایسی آیات سامنے آ جاتی ہیں کہ یقین مانے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اس انداز سے خوشی ہوتی کہ اللہ رب العزت انسانوں کی ذہنیت کو اس انداز سے سمجھتے تھے۔ کیوں؟ یہ قرآن حکیم علیم حکیم کا نازل کرتا ہے۔ وہ ذات جو ہماری خوبیوں، صلاحیتوں اور مجبوری سے بخوبی واقف تھی، اس نے اس کے مطابق جو ہے نا جی ایک نسخہ کیمیا ہم تک بھیجا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا
کہ یہ جو ہے نا میرے آخری نبی کے جانے کے بعد پھر لوگ جو ہے نا ایسے دعوے کریں گے، ایسے حالات پیدا کر دیں گے، تو اس کے مطابق جو ہے نا ایسی آیات اس قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ آیت سنیے سورۃ جمعہ کی تو آپ کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا۔ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 3، اللہ یہاں فرماتے کہ وَآخِرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ میرا رسول جو ہے نا ان دوسروں کے لیے بھی ہے جو اس سے ابھی ملے ہی نہیں ہیں۔ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم نے نہیں ملے۔ جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی اس دنیا میں آئیں گے جن کے درجات آپ لوگوں سے بھی بلند ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی صحبت میں زندگی گزاری ہے، ہم سے بہتر بھی کوئی لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ مجھ سے ملے ہو، میری باتیں سنیے، میرا سارا کچھ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ مجھ پر ایمان لائے ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی اس دنیا میں آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جو مجھ سے ملے بھی نہیں ہوں گے، لیکن مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ قرآن حکیم اس آیت کو اس انداز سے یہاں کوڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کے بھی نبی ہیں جو ابھی آپ سے ملے نہیں ہیں۔ پھر دنیا میں جتنے مذاہب بستے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ مثلا مسلمان اور عیسائی جو ہے نا مسیح موعود کے انتظار میں بیٹھے، بدھ مت جو ہے نا ملیحہ بدھ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہندو کسی کلنکی اوتار کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ہمارے مصیبتوں سے ہمیں نجات دلائیں گے۔ اور اگلی آیت اگر آپ سنیں گے تو کیا بات ہے، قربان ہو جانے کو جی کرتا ہے اس قرآن پر۔ قرآن سورۃ سبا آیت نمبر 34، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے نبی ہم نے آپ کو انسانیت کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا بھیجنا انسانیت کے لیے کافی ہے۔ آپ کیا ہیں؟ بشیرم و نذیرم، خوشخبریاں سنانے والے اور لوگوں کو ڈرانے والے، اللہ کے احکامات سے محفوظ رکھنے والے۔ پھر سنیے ان الفاظ کو، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ کا اس دنیا میں مبعوث کر دینا، بھیج دینا آپ کا انسانیت کے لیے کافی ہے۔ پھر اگلے الفاظ جو قرآن نے بیان کیے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی، میجورٹی ایسی کہ اس بات کو جانتی تک نہیں۔ اس نبی آخر الزمان، نبی پیغمبر انقلاب کا اس دنیا میں آ جانا اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور فضل ہے۔ لہٰذا یہاں میں آخری بات آپ سے ایک کروں گا۔ آج آپ سب لوگ اپنے دل پر ایک ہاتھ رکھ کر ایک بات بتائیے، جس مسلک، جس عقیدے، جس مذہب کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، اس میں آپ کا اپنا ذاتی فہم و ادراک کتنا شامل ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی ہم اس خدا کو پوج رہے ہیں جو ہمیں آباء و اجداد سے ملا۔ زندگی میں اگر کبھی موقع ملے نا، اجداد کے گنبد سے 2 قدم باہر نکل کر قرآن کی روشنی میں اپنے رب کو ضرور تلاش کیجیے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنی اب مالک کو نہیں پہچانا۔ جس دن اس مالک کی پہچان ہو جائے گی نا، قرآن آپ کو زندگی میں پریکٹیکلی طور پر فعال بنانے کے لیے آیا تھا۔ یہ ثواب کی کتاب تب ہوگی، نتائج تب نکالے گی جب آپ پریکٹیکلی طور پر اس پر عمل کریں گے۔ ہم نے آج تک لوگوں کو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، بریلوی نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ دیوبندی کافر ہے، دیوبندیوں نے فتویٰ دیا ہوا کہ اہل حدیث کافر ہے، اہل حدیثوں نے فتویٰ دیا ہوا کہ شیعہ کافر ہے۔ آج میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چاہوں کہ ہم کسی بندے کو اس کے عقائد کے مطابق کافر قرار نہیں دے سکتے۔ یہ اختیار، یہ سند اللہ کے بعد اس کے نبی کو، نبی کے بعد اس کے تربیت یافتہ صحابہ کو ہے۔ آج کا انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ آج ہم کسی کے عقائد کے مطابق اسے غیر مسلم تو قرار دے سکتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے، نہ ہی اس کے لیے ہم فتویٰ جاری کر سکتے ہیں۔ یہ اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں۔ لہذا جو اختیارات قدرت نے اپنے پاس رکھے نا، انہیں آپ خود نہ خدا بن جائیے۔ کسی پر ایسے بہتان، ایسے الزام مت لگائیے۔ آپ کے پاس حال ہی میں واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ سری لنکا کا منیجر مار دیا گیا، تلمبے میں ایک ایسے شخص کو مار دیا گیا۔ بعد میں جن لوگوں نے اسے مارا تھا، جب پولیس نے تحقیق کی، یقین مانو ایسے لوگ تھے مارنے والے جنہیں کلمے تک نہیں آتے تھے، جنہیں نماز تک نہیں آتی تھی۔ وہ دین کے علمدار بردار بن کے انہوں نے یہ ظلم کیا، مذہب کی آڑ میں ایسے لوگوں کو مار دیا گیا۔ پھر ہمارا جو سٹیٹس ہے نا پوری دنیا میں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس معیار کے لوگ گنے جاتے ہیں۔ ہمیں لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کے انہوں نے غلط جو ہے نا خاکے اس لیے بناتے ہیں، ان کا وڈیرا ایسا ہوگا۔ خدا را اپنے کردار کو سدھاریے، اپنے عمل کو سدھاریے۔ جب آپ کا عمل درست ہو جائے گا تو پھر دنیا کیا اٹھے گی کہ ان کا جو وڈیرا تھا، جس کے یہ پیروکار ہے نا، یقیناً
وہ بھی ایک اعلیٰ معیار کی شخصیت کی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی سیرت ایسی ہے کہ بڑے اعلیٰ بلند درجے پر ہے۔ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کی زندگی کو ایک رول ماڈل کے طور پر پوری دنیا کو پیش کیا، تو آپ بھی اسی کے فالوور ہیں، آپ بھی اسی کے امتی ہیں۔ کوشش کیجئے ایک پریکٹیکلی طور پر مسلمان بنیے، سلامتی دینے والے بنیے، امن دینے والے بنیے، خواہ مخواہ کسی پر اس طرح کے بہتان الزامات مت لجائیے، اور علم کی بنیاد پر اگر کسی عقیدے کو رد کرنا تو علم کی بنیاد پر۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، الفاظ تو بہت تھے، جذبات بھی تھے، لیکن اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ملوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام۔